مجھے یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے. ڈاکٹر قدیر پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ بات کریں ان کے تعریفی کلمات کے ساتھ. میں نے ایک انٹرویو کیا, یقیناً آپ نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہوگا اور دیگر دوستوں نے بھی کیا. ان کے دل میں ایک درد اور کرب تھا اور ہمیشہ وہ اس بات کو بات کرتے تھے, اس کی نا ہمیشہ بات کرتے تھے, اور ساتھ پاکستان کا گلہ انہوں نے کبھی نہیں کیا. یہ میں نے ان کو دیکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ زیادتی ہوئی, اس کو ہم یقیناً کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اس کو ایکنالج کرتے ہیں ہم, اور ہم ہمیشہ سیلوٹ کریں گے ڈاکٹر قدیر کو ہمیشہ رہتی دنیا تک. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تمام تر کوتاہیوں کے باوجود جو قوم کا اتحاد آپ کو نظر آیا ہے, اس کی کتنی اس وقت اہمیت ہے, کتنی سگنیفیکنس ہے؟ بہت شکریہ شمسی صاحب. بریگیڈیئر صاحب کی اس پہ بات کرنے کے بعد تو کچھ رہتا نہیں ہے. ڈاکٹر قدیر صاحب کے بارے میں جنہوں نے بات کی ہے, میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ان سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو اس پروگرام کا حصہ تھے, جنہوں نے حوصلہ کر کے بلاسٹ کیے. وہ چاہے آپ کے ہماری جمہوری حکومتیں تھیں, چاہے ہمارے ادارے تھے, چاہے اس کے اندر جو لوگ شامل تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا اس قوم کے اوپر ایک احسان ہے, جس کی وجہ سے آج ہم جنگ کی صورتحال کے اندر بھی پوری رات سکون سے سوتے ہیں, اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے. ابھی صرف جیسے ہی آغاز ہوا تھا تو لوگوں کے اندر جو خوف ایک شروع میں آیا تھا, اور وہ خوف اس لیے آیا تھا کہ ہم نے ہی اپنے اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی. ہم نے ہی اپنی ہمارے ہی لوگوں نے ہماری فوج کو کمزور کرنے کی یا اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. تو جس طریقے سے پھر جواب دیا ناقابل عمل کوشش, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دشمنوں جو غیر ملکی دشمن ہیں ان کو بھی جواب مل گیا, اور جو اس ملک کے اندر موجود دشمن ہیں ان کو بھی جواب مل گیا. دوسری جو بات آپ نے اس ایونٹ کی ہے, اور جو آپ نے یکجہتی کی بات کی ہے, ہمارے یہاں پہ نا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو ہیرو بننے نہیں دیتے, اور خاص کر کسی کی زندگی کے اندر اس کو خراج تحسین پیش کرنا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہم سے بڑا نہیں ہے. ہمیں سے مراد وہ جنہوں نے اس بات کا اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ کسی کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا جائے, کسی کو ہیرو کے طور پہ اس قوم کے سامنے پیش کیا. ابھی جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جو شخص آپ کی خوشامد کرتا ہے اس کو آپ ایوارڈ سے نواز دیتے ہیں اور سارا کچھ کر دیتے ہیں, لیکن اصل ہیروز کو ہم نے پیچھے رکھا. ہم شاید تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے, ان کو سامنے لے کے آنے نہیں چاہتے. اپنی فیلڈ میں بڑے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو. ہمارے یہاں پہ نا ایونٹس کی بھی کمی ہے. ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم سیلیبریشنز ہی بھول گئے ہیں. ہم 14 اگست کی روزگار میں ایسا آپ کو گھما دیا گیا ہے, چھوٹی خوشیاں ہماری جو چھین لی گئی ہیں. شمسی صاحب, اس کے باوجود آپ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے, اپنے ادارے میں رہتے ہوئے آپ چیزوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, آپ یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں. اب یہ جیسے 28 مئی کا دن تھا, اس میں جو ایونٹس ہوئے, جو تقریبات ہوئے, ایک دفعہ پھر سے, اور یہ بھی کیوں ہوا کہ یہ ایک جنگ کا, اس سے ہم باہر نکلے تھے اور ہم کریڈٹ دینا چاہ رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اوور آل اگر سوسائٹی کو دیکھا جائے نا تو ہم اتنی پستی کا شکار ہیں کہ یہ تو آپ بہت وہ بات کر رہے ہیں نا, ایک ایڈوانس لیولز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک یکجہتی اور قوم, یا ہم آئیڈیلزم کی طرف کی بات کر رہے ہیں. آپ آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں. ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر کیسے ہیں؟ ہم بریگیڈیئر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ہماری روایات کیا ہیں. یہ موضوع ایسا ہے اس پہ بات ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو ہم ہمارے سچ جھوٹ کو تولنے کا پیمانہ, ہماری مینوپولیشن, ہماری ادب احترام بڑوں کا, ہمارا رکھ رکھاؤ, ہم وہ سوسائٹی لیکن ہم کریں کیا یار اسامہ؟ ایک میری بات سنو کہ ایک شخص کو جب ہم کبھی ہیرو مان لیتے ہیں, مثال کے طور پہ جینون ہیروز کی آپ بات کریں, قدیر خان صاحب کی ہم بات کرتے ہیں, ایک بندے کو ہم 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کے اوپر ہیرو مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی پارٹی سے, میں اس کی ذاتی شخصیت سے بات نہیں کر رہا, ہمارے لیے بڑے احترام کے قابل ہیں تمام لیڈرز تمام پارٹیز کے, لیکن آپ دیکھیں کہ تضاد کتنا تھا کال آف فیل میں, اور اس قوم تو کنفیوز ہی رہے گی نا پھر. سر آپ نے کہا نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, تو گزشتہ دنوں کسی ملک میں جانا ہوا, قاسم علی شاہ صاحب کا بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے مجھے پروفیسر ملے, انہوں نے کہا تمہارا ملک کون سا ہے؟ میں نے کہا پاکستان. پھر کہتے ہیں نہیں میں تم سے تمہارا ملک پوچھ رہا ہوں. تو پھر میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. 4-5 دفعہ پوچھنے کے بعد کہا نہیں تمہارا ملک وہ ہے جہاں تمہارا دائرہ اختیار ہے.
وہ بتاؤ مجھے. تو انہوں نے کہا جی اس طرح سے میری فاؤنڈیشن اور یہ سارا کچھ ہے. سر اپنے ملک کے اندر نا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ اس میں آپ بریلوی صاحب آپ واقعی آپ بتا سکتے ہیں یہ بات. ہم نے دیکھا مختلف ممالک کا دورہ. پہلے ہم نے اسحاق ڈار کا افغانستان اور چائنا کا دیکھا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران میں ہمارے آرمی چیف موجود تھے, ترکیے میں 7 وزیر اعظم کے موجود تھے, اور ایران میں جو سٹیٹمنٹس ہمارے پرائم منسٹر نے دی ہیں اس کو میں دلیرانہ کہوں, اس کو میں وقت کی ضرورت کہوں, اس کو میں کیا نام دوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی پاکستان حمایت کرتا ہے, اور دیگر جو معاہدے ہیں ایران کے ساتھ ہمارے گیس پائپ لائن کے دیگر اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. اس کو آپ فیوچر میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ شمسی صاحب, پاکستان اس وقت جو ہے جو کچھ کرائسس پاکستان میں گزرے ہیں, خاص طور پہ جب انڈیا نے ہمارے سویلین ٹارگٹس پر اٹیک کیا تھا, ہمارے سویلینز کو شہید کیا, مساجد اور مدرسے ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ تھے ان پہ حملہ کیا, تو پاکستان نے پھر بڑا اوپنلی کہا کہ جی ہم, اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے جتنے چارٹر ہیں سب کی خلاف ورزی تھی, یہ اس کے کسی طرح آپ سویلینز کو کسی بھی جنگ میں ٹارگٹ نہیں کر سکتے, اس کو ایک کرمنل ایکٹ کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف وار کرائم کا مقدمہ درج ہوتا ہے. پاکستان نے کہا کہ جی ہم ریپلائی کریں گے, وی ول ریٹیلیٹ انڈر دی آرٹیکل 51 آف یونائٹڈ نیشن ریزولوشن, اور پاکستان نے اس کے بعد پھر جو کچھ کیا اور جو انڈیا کی تباہی ہوئی, بالکل ایسا ہی, تو اتنی تباہی ہوئی کہ وہ اپنا اوریجن بھول گئے ہیں. مطلب ان کے جو ان کے اینکرز ہیں, جو ان کے پارٹیسپینٹ ہیں, وہ اپنا اوریجن بھول گئے. ایسا ہی ہے کہ وہ کس خاندان سے, کس فیملی, وہ جھوٹ کے اور نفرتوں کے اور منافقت کے پہاڑوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, چاہے ان کا جرنیل ہے, چاہے ان کا سپاہی ہے, چاہے ان کا اینکر ہے. اب پاکستان اس وقت ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ کھڑا ہوا, اور اس پوزیشن آف اسٹرینتھ وہ ہے جو طاقت کے توازن سے آپ چیز کو دیکھتے ہیں, اس کو آج پوری دنیا مان چکی ہے. اس کو آپ جو دنیا کے ڈیفنس ریلیٹڈ ادارے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں ڈیفنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو اور فورسز کی اسٹرینتھ کو, جس میں اسپری ہے, ایک آپ نے ڈیلی ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ پڑھی, ایک ملٹری کیوریاسٹی کے نام سے ایک ادارہ ہے, اس قسم کے جتنے ادارے ہیں انہوں نے پوری کی پوری, اس طرح میں نے بتایا نا آپ کو کہ پاکستان نے جب دھماکہ کیا تو اس کو ایریزونا میں جو ایک ایریزونا سیزمک لیبارٹری ہے, اس نے اس کو مانیٹر کر کے اس کی ییلڈ کی ریچر اسکیل پہ کیا لیول تھا اس کو باقاعدہ جاری کیا. اسی طرح یہ جو چیزیں ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت جو بکتا رہے, وہاں تو ایک نریندر مودی جو مطلب ہٹلر اور میسولینی سے بھی گندا ترین غلیظ ترین آدمی ہے, جو مطلب جس سے جانور بہتر ہیں, جو دنیا کے لیے ایک ذلت کا سامنا ہے, جو ایک ایسا شخص ہے جس کے چہرے پہ, جس کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے, جس کے باپ کا آج تک نہیں پتا کون نہیں ہے, اور جس کے باپ کا نہیں پتا ہوتا وہ دنیا اگر معاشرے میں ہوتا ہے تو معاشرے کو تباہ کرتا ہے, گھر میں ہوتا ہے تو گھر کا تباہ کرتا ہے, ملکوں میں ہوتا ہے تو ملکوں کو تباہ کرتا ہے, جیسے ہٹلر نے جرمنی کو تباہ کیا. وہ بن باپ کو بغیر باپ کی ریکگنیشن کے نریندر مودی جو میسولینی ہٹلر سے بھی ذلیل ترین آدمی ہے, اس کے منہ پر جو تماچا پڑا ہے, اس کے سر پہ جو تماچا پڑا ہے, اس کے منہ پہ جو کیچڑ سے بڑا جوتا پڑا ہے, وہ آج تک اس کو تسلیم نہیں کرتا, بلکہ پھر جا کے ایک چیپ قسم کی تقریریں جو ہیں وہ کرتا نظر آتا ہے.